میرے ساتھ پاکستان شوبز انڈسٹری کا ایک بہت بڑا نام آصم بخاری صاحب موجود ہیں. کچھ بات کرتے ہیں خان صاحب کے حوالے سے. اگر یہ سٹک میرے ہاتھ میں نہ ہوتی تو مائٹ بھی پاسبل کہ میں ان کی کال پہ اسلام آباد چلا جاتا. مستقبل میں خان صاحب کے حوالے سے جو سازش ہوئی ہے اس کے ثبوت سامنے آ جائیں گے یا آپ سمجھتے ہیں کہ سامنے آ چکے ہیں؟ سامنے تو آ چکے ہیں، مانتے سارے ہی ہیں. مہنگائی کا مورد الزام آپ خان صاحب کو نہیں ٹھہراتے؟ انہوں نے کام کرنے نہیں دیا، پھر اس کے بعد وہ کرونا آ گیا. ناظرین، اس وقت میرے ساتھ پاکستان شوبز انڈسٹری کا ایک بہت بڑا نام آصم بخاری صاحب موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں. آج پی ٹی آئی کا یہاں پر ایک ایونٹ تھا جس میں انہوں نے شرکت کیا، تو ان سے کچھ بات کرتے ہیں خان صاحب کے حوالے سے، پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے. سر بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا. پہلے تو بتائیے گا آپ کی صحت کیسی ہے؟ الحمدللہ سے ٹھیک ہے، اور اگر یہ سٹک میرے ہاتھ میں نہ ہوتی تو مائٹ بھی پاسبل کہ میں ان کی کال پہ اسلام آباد چلا جاتا. لیکن میری کمر میں چونکہ پرابلم آئی ہوئی ہے، آج کل میں ٹریٹمنٹ لے رہا ہوں، تو بس ایسا ہی ہے. اور جو دیکھیں، آج تک ہم لوگ یہ امریکہ سے خوف زدہ رہ کے اس کے کام کرتے رہے ہیں، اور اس میں ہم نے اپنے نقصان کروائے ہیں. بے انتہا نقصان ہمارا ہوا ہے امریکہ سے دوستی کر کے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ یہ دیکھیں نا کہ ایران کے ساتھ کتنی ایران کے اوپر وہ قدغن لگاتے رہے ہیں. تو جو ان کا پریزیڈنٹ تھا ایران کا، وہ کھڑا رہا، ڈٹ کے کھڑا رہا. تو کیا ہو گیا ہے؟ ایران اپنی جگہ پہ قائم ہے. ایران کی انہوں نے جنگیں بھی کروائی ہیں مختلف علاقوں میں، اور جن کے ساتھ جنگ ہوئی ہے وہ ان کو تہ بالا کر دی ہے. تو یہ اچھا ہے کہ کوئی نہ کوئی تو کھڑا ہو نا. اور اللہ کا شکر ہے کہ ینگ جنریشن جو ہے وہ خان صاحب کے ساتھ ہے، کیونکہ آنے والے دن ان کے ہیں. ہم تو بھگت چکے ہیں نا اپنا جو کچھ ہے، ڈر کے خوفزدہ ہو کے کسی طرح سے بھی ہم اپنا ختم کر چکے ہیں. لیکن ینگ جنریشن جو ان کے ساتھ ہے، مجھے امید ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے ہی پاکستان کو ایک آزاد اور مستحکم پاکستان دیکھیں گے. لیکن سر، آپ نے ایران کی بات کی، تو ایران کی تو ایک لانگ ہسٹری ہے ریزسٹنس کی. عمران خان صاحب اپنے دور حکومت میں آئے ہیں تو انہوں نے امریکہ کا دورہ بھی کیا، وہاں سے واپس آیا تو کہا میں ورلڈ کپ جیت کر آیا ہوں. پھر یہ بھی کہتے رہے کہ جو بائیڈن جو ہے وہ میرا فون تک نہیں اٹھاتا، نہ مجھے فون کرتا ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ جب خان صاحب کی وہاں پر بات نہیں بنی تو فیس سیونگ کے لیے ایک نظریہ لے کر آئے ہیں. نہیں، یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے لیٹر ملا ہے، کسی بھی توسط سے، کسی بھی رابطے سے ان تک پہنچا ہے، اور جس کو ہمارے جو اوپر کے جو لوگ ہیں اسٹیبلشمنٹ، وہ بھی اس کو مطلب کہ مان رہی ہے کہ یہ ہے. تو پھر اس میں تو دھوکہ تو کوئی نہیں ہے نا. آپ اس بات پہ کنونسڈ ہیں کہ یہ رجیم چینج کی سازش امریکہ سے ہوئی ہے؟ ارے بابا، آپ کو کیا لوگ ہیں جس بات کو نہیں مانتے، جیسے دوسری پارٹیز کے سپورٹر ہیں، وہ اس بات کو نہیں مانتے کہ خان صاحب صرف نعرے لگائیں. نہیں، بات یہ ہے کہ یہ سارے لوگ جو ہے ان کا آپس میں کچھ جوڑ بنتا ہے اکٹھے ہونے کا؟ کوئی ان کے تعلقات کا کوئی بنتا ہے؟ خان صاحب نے بھی تو اتحاد کیا تھا ایم کیو ایم کے ساتھ، کاف لیگ کے ساتھ، دیگر جماعتوں کے ساتھ. وہ تو اپنا اس میں خان صاحب نے تو پہلی دفعہ حکومت میں آنا تھا نا. خان صاحب کی مخالفت تو کسی سے نہیں تھی. ان کی مخالفت تو صرف یہ ہے نا کہ جن لوگوں نے کرپشن کی ہے ان کو ان کا کلا کما کرنے کے لیے. تو یہ سر جو ایک فضا چل پڑی ہے کہ جو مخالف ہیں وہ غدار وطن ہیں، مذہب کے حوالے سے بھی باتیں ہوتی ہیں، تو اس حد تک تو سر بات نہیں جانی چاہیے. آپ کی کیا رائے؟ نہیں، غدار وطن وہ اس حوالے سے کہہ رہے ہیں نا کہ جو انہوں نے جس طرح سے سٹیپنگ کی ہے، سٹیپ ان ہوئے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ اس میں مطلب کہ میرا ذاتی جو میرا وہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے جو زرداری نے ان کو بھی ڈبل کراس کر دیا ہے، نون لیگ کو. اور نون لیگ نقصان اٹھائے گی. ہاں. تو آپ کی سر ماضی میں کس جماعت کے ساتھ وابستگی رہی ہے اور خان صاحب کو کب سے سپورٹ کر رہے ہیں؟
خان صاحب کو جب سے خان صاحب کرکٹ میں تھے اس وقت سے سپورٹ کر رہے ہیں. صحیح ہے. ہاں, تو ماضی میں بھی آپ نے کسی جماعت کو بھٹو صاحب کو یا کسی اور جماعت کو سپورٹ؟ بھٹو صاحب کے ساتھ تھا ہمارا ایک لنک تھا. میں ان کے جلسوں میں اور جلوسوں میں جاتا رہا ہوں. الہ آبادی میں کسی کے اس میں نہیں گیا. ہاں. تو سر میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے کئی دہائیاں سیاست کی دیکھی ہیں, جیسے بھٹو صاحب کی آپ نے بات کی, تو کس چیز نے آپ کو کنونسڈ کیا کہ آپ خان صاحب کے ساتھ ملے ہیں لوگوں کو؟ یہ یعنی ایک بڑی آپ کو حیرت ہوگی کہ میں نے اپنی زندگی میں جو گولڈن پیریڈ دیکھا ہے نا وہ ایوب خان کا تھا. ٹھیک ہے. اور ان کے جانے کے بعد, ایوب خان کے ڈاؤن فال ہونے کے بعد, جب ڈھاکہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا, تو پھر ہماری جو نظر تھی, جب انہوں نے وہ پوری دنیا کے جو بڑے لیڈر تھے, مسلم لیڈرز, ان کو یہاں لاہور میں اکٹھا کیا, تو ہماری ایک جو تھی توجہ کہہ لیں یا ہماری جو سمپتیز جو تھی وہ بھٹو صاحب کے ساتھ ہو گئی. ٹھیک ہے. اور یہی امریکہ ہی, اور بھٹو صاحب نے بھی, آپ کو شاید یاد ہے کہ نہیں ہے, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے بھی ایک خط لہرایا تھا. یہ بالکل اسی پیٹرن پہ ان کے ساتھ تو ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے نا, یہ بھی مطلب اسی طرح ان کے ساتھ چل رہا ہے سلسلہ. لیکن یہ ہے کہ اس وقت اور اس وقت میں بہت فرق ہے. کیا میڈیا جو ہے وہ آزاد ہے, سوشل میڈیا جو ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو چکا ہے. اس وجہ سے ان کے ساتھ یہ اب دیکھیں نا کہ ڈیلی روزانہ آپ وہ جلسے کرتے ہیں اور پبلک ہے کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی. آپ کو یہ لگتا ہے کہ مستقبل میں, جیسے بھٹو صاحب کے ثبوت سامنے آ گئے تھے, مستقبل میں خان صاحب کے حوالے سے جو سازش ہوئی ہے اس کے ثبوت سامنے آ جائیں گے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ سامنے آ چکے ہیں؟ سامنے تو آ چکے ہیں, مانتے سارے ہی ہیں, لیکن اب یہ دیکھیں نا کہ ان کی سب سے بڑی لڑائی جو ہے وہ کرپشن کے خلاف ہے. یہ سارے اب چند دن, یعنی 14 مئی کو, کہ پتہ نہیں کون سی ڈیٹ مجھے یاد نہیں ہے, کہ اس کے اوپر وہ لگنا تھی اپنا فرد جرم 14 مئی 14. ہاں نہیں, ایک دفعہ پہلے بھی لگنی تھی وہ, یہ جس دن یہ وزیر اعظم بنے ہیں وہ. ہاں, تو وہ یہ دیکھے نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ سارا یہ انہوں نے ان کا جا کے پاؤں پکڑے یا جیسے بھی کیا ہے, وہ اصل میں امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اس سب کانٹیننٹ میں انڈیا کا عروج دیکھنا چاہتا ہے, اور آپ لوگوں کے ساتھ پاکستان کے اگینسٹ وہ سارے کام کر رہا ہے. وہ جو کشمیر میں جو اس نے کیا ہے وہ بھی یہی. اب یہ اس کو مانتا نہیں تھا. یہ کہ 2 شرطوں پہ یہ خان نے کہا ہے کہ اگر وہ کشمیر کا وہ پرانے والا اسٹیٹس بحال کرے تو میں اس کو ساتھ دوستی کرنے کے لیے تیار ہوں. اور ادھر یہودیوں کو کہا ہے کہ یہ اگر یہ سلسلہ چھوڑ دیں, یعنی مسلمانوں کو کرش کرنے والا, تو پھر میں اس کو مانوں گا. یہی 2 ہیں کہ اب پوری دنیا میں جو پیسہ ہے وہ یہودیوں نے پھیلایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کر کے آخری 1-2 سوال. مہنگائی کا مورد الزام آپ خان صاحب کو نہیں ٹھہراتے؟ بات یہ ہے کہ جس وقت وہ آیا ہے, اب یہ آپ بھی اپنے ذہن میں ذرا دوڑائیے گا, خان کو کام کرنے ہی نہیں دیا گیا. یعنی وہ کرپشن کو پکڑنے کے چکر میں رہا ہے, انہوں نے کام کرنے نہیں دیا. پھر اس کے بعد وہ کرونا آ گیا. کرونا میں بھی کس طریقے سے اس نے دیکھو کہ بچایا ہے. اور اب وہ دیکھیں, اب جو
یہ انہوں نے کرتے ہوئے تھے پہلے، کھا کھو گئے ہوئے تھے پیسے. اب یہ دیکھیں کہ اس نے کس طرح سے مطلب کہ کر کے اپنا اس کو چلایا، اور لوگوں کو میڈیکل کی فیسلٹی دی، لوگوں کو اور نوجوانوں کو فیسلٹی دی. تو وہ کام کر رہا تھا، اب شروع کیا تھا. اور یہ جو ٹیکس، پہلے ٹیکس والے پاس کی طرف کوئی نہیں آتا تھا، اس نے ٹیکس کا نظام جو کیا تو اتنا ٹیکس جمع کیا. یار یہاں آپ یہ دیکھیں کہ لاکھوں، کسی کے گھر میں جا کے دیکھ لیں 4-4 5-5 گاڑیاں ہیں، ٹیکس کے دینے کے، ٹیکس انہوں نے دینے ہی نہیں. تو یہ سارے وہ جو یورپ میں جو لاگو تھے نا، وہ اس سسٹم میں لا رہا تھا. آپ کی کبھی خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے؟ نہیں، میری نہیں ہوئی. خواہش ہے خان صاحب سے ملاقات؟ نہیں، خواہش نہیں، ملاقات ہوگی تو ملاقات ہو جائے گی، نہیں تو نہیں. آخر میں سر یہ بتائیے گا کہ ابھی ریسنٹلی عدنان صدیقی جو ہمارے اداکار ہیں، ان کی نواز شریف کے ساتھ ملاقات ہوئی، پی ٹی آئی نے ان کے خلاف کافی کیمپین چلائی. پھر اس سے پہلے شاہد افریدی نے شہباز شریف کو مبارکباد دی تو ان کے خلاف بھی ایک کیمپین چلی. تو آپ کا تعلق شوبز سے ہے، تو اس طرح اگر کوئی مخالف پارٹی کے لیڈر کو جا کے مل لیتا ہے تو اس کو اس پیرائے میں دیکھنا کوئی اچھی بات تو نہیں آپ سے؟ نہیں، بالکل ملے، جس کو ملنا چاہے ملے. بندے کی اپنا وہ ہے. یہ ہے کہ کوئی بندے کے کوئی مخالفت میں کوئی ایسے زبان سے نہ کوئی ایسے الفاظ کہے، جس کو چاہتا ملے. لوگوں کو کیا پیغام دیں گے کہ آپ کے نزدیک عمران خان کتنا بڑا لیڈر ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے پاکستان میں؟ دیکھیں جی، جو حالات جا رہے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس بندے نے، ہم بینگ مسلمان، وہ بات کرتا ہے مدینہ کی، ریاست مدینہ کی. تو ہماری تو خواہش ہے کہ ریاست مدینہ وہ بنائے اور کامیاب ہو. اور جب تک وہ یہ نعرہ لگا رہا ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں.